السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر علی شاندار درانی ہے۔ میں ایک یورولوجسٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن ہوں اور میل سیکسول ہیلتھ ڈیزیز کو بھی ڈیل کرتا ہوں۔ موزائیکو-ویجائنل فسچولا یعنی کہ خواتین میں پیشاب کا مسلسل لیک ہونا، یہ ایک بیماری ہے۔ اگر آپ کے فیملی میں سے کسی کو یہ پرابلم ہے تو آپ فوری طور پہ ایک یورولوجسٹ سے رابطہ کریں۔ وجوہات میں سب سے امپورٹنٹ وجہ سی سیکشن کے دوران سم ٹائم کٹ لگنے سے یوٹرس یا بلیڈر اور ویجائنا میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو پیشاب مثانے میں اکٹھا ہوتا ہے وہ ویجائنا یعنی کہ بچہ پیدا کرنے والے راستے سے بھی لیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ہسٹریکٹمی کرائی ہے یعنی کہ آپ کے بچہ دانی کا آپریشن ہوا ہے، اسے نکالا گیا ہے، کینسرس سرجری ہے یا کوئی ایمرجنسی ہسٹریکٹمی کرنی پڑی ہے، تو سم ٹائم دیر از چانس کہ آپ کے بلیڈر اور ویجائنا کے درمیان کمیونیکیشن ڈیولپ ہو جائے اور آپ کو الٹیمیٹلی جو ہے نا پھر پیشاب کے بہاؤ کا یہ سامنا کرنا پڑے۔ یہ بالکل قابل علاج مرض ہے۔ اس کا علاج صرف اور صرف آپریشن ہے۔ کچھ ٹیسٹ کے بعد تشخیص کرتے ہیں، جیسے سی ٹی یوروسسٹوگرام ہم لوگ کرواتے ہیں، جس میں ہم یوریٹر اور بلیڈر کو کنٹراسٹ کے ساتھ چیک کر لیتے ہیں سی ٹی اسکین کر کے کہ خدا نخواستہ ایک سے زیادہ کمیونیکیشنز تو نہیں ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ کمیونیکیشن ہو تو پلان آف سرجری ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، اور اگر سنگل کمیونیکیشن ہو تو پھر اس کی بھی پلان آف سرجری چینج کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی سرجری کو شروع کرنے سے پہلے پوری طرح سے ہم تشخیص کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے سیف اور سب سے ارلی اور لیس ماربڈ آپریشن ہے وہ ٹرانس ویجائنل اپروچ کے ذریعے ہے یا لیپروسکوپک اپروچ کے ذریعے۔ ٹرانس ویجائنل اپروچ کے ذریعے آپ نے جو پیشاب کے راستے کی کمیونیکیشن ویجائنا کے ساتھ ہے وہ آپ نے اسی راستے کے ہی تھرو ان کو علیحدہ کر دینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ اگلے ہی دن چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 1 سے 2 دن ریسٹ کرنے کے بعد وہ اپنی نارمل لائف میں واپس آ جاتا ہے، اور پین اور یہ چیزوں کی چیزیں جو ہے نا بہت کم نیچے آ جاتی ہیں۔ دوسرا ٹرانس ایبڈومینل اپروچ ہے، وہ یوزلی ہائی لائنگ فسچولا ہو یا ملٹیپل فسچولا ہو، یعنی کہ ایک سے زیادہ فسچولا بنے ہوئے ہیں یا ساتھ میں یوریٹر انوالو ہوا ہوا ہے، آپ نے ری امپلانٹ کرنا ہے، تو اس طرح کے کیسز میں آئیڈیل سمجھا جاتا ہے۔ لیپروسکوپک بالکل ریسنٹ ایڈوانسز میں سے بیسٹ شمار کیا جاتا ہے۔ 3 پورٹس کے ذریعے پیٹ کے ذریعے جا کے اس کمیونیکیشن کو ختم کر دیتے ہیں جو مثانے اور ویجائنا کے درمیان بن رہا ہوتا ہے۔ ان دونوں کو الگ الگ سٹچز کے ذریعے کلوز کر دیتے ہیں اور درمیان میں کوئی فیٹ پیڈ رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کا دوبارہ آپس میں جڑنا اتنا آسان نہ ہو۔ اگر آپ کی فیملی میں سے کسی کو بچہ پیدا ہونے کے بعد مسلسل پیشاب لیکیج کا پرابلم ہے اور ابھی تک وہ تشخیص نہیں ہوئی، تو آپ کائنڈلی فوری طور پہ اپنے یورولوجسٹ سے رابطہ کریں اور ٹیسٹ کروا کے تشخیص کرائیں تاکہ بر وقت ان کا علاج کر کے اس بیماری سے ان کی جان چھڑوائی جائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔